وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین، ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، اس وقت حیدرآباد کی جو حالت ہے، سیلاب کی وجہ سے بہت سے حضرات جن کو پریشانیوں کا سامنا ہے اور بہت سے حضرات کا مالی نقصان بھی ہوا ہے، اور پانی داخل ہونے کی وجہ سے بہت سے گھروں سے سامان خورد و نوش بھی ضائع ہو گیا ہے. ایسے حالات میں صاحب ثروت حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دل کھول کر ان حضرات کا تعاون فرمائیں. اس وقت بہت سے محلے جن میں پانی داخل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پانی میں سامان بہہ گئے اور بہت سے حضرات کے ضروری چیزیں بھی چلی گئیں. اب اس وقت وہ حضرات ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں. تو ایسے وقت صاحب ثروت حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان حضرات کا حتی المقدور اور خوش دلی کے ساتھ تعاون فرمائے. میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ثواب کمانے کا ایک زرین موقع ہے، ایک قیمتی موقع ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے بنایا تھا، جب کبھی ایسے ہنگامی حالات آتے تھے، ایسے موقعوں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ہمارے لیے وہ چیز ذخیرہ آخرت بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے، اور غریبوں کی دعائیں اور ان کی ہمدردیاں حاصل ہو جائیں. حضرات صحابہ کو بڑی فکر اور کوشش رہا کرتی تھی. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. سارے حضرات پریشان ہو گئے. ان کے پاس پیسے تو موجود تھے لیکن کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں تھیں. تو ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت سے بھرا ہوا سامان اونٹوں پہ مدینہ منورہ آیا. مدینہ منورہ کے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ عثمان، تم یہ جو تجارت کا سامان لے کے آئے ہو، ہم یہ 4 گنا زیادہ قیمت پر لینے کے لیے تیار ہیں، یہ سامان ہم کو دے دو. لیکن اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں 4 گنا قیمت پر یہ مال نہیں دوں گا، بلکہ جو اس سے زیادہ دے گا میں اس کو دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی سوچا کہ مدینے میں بہت قحط ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان، جو کچھ تم مال لے کے آئے ہو وہ سارا مال بیت المال میں جمع کر دو، اس کی جو اصل قیمت ہے وہ قیمت میں تم کو دے دوں گا. اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی مدینے کے تاجر میرے پاس آئے تھے، یہ 4 گنا زیادہ قیمت پر مال لینے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ مال میں ان کو نہیں دیا، اور میں تم کو اصل قیمت پر یہ مال کیسے دوں گا. اتنا سننا تھا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان تو دنیا کا اتنا دلدادہ ہو گیا، تو دنیا کا اتنا عاشق ہو گیا، تو دنیا پر اتنا مر مٹنے والا ہو گیا، افسوس ہے تجھ پر، یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور جا کے ایک منادی کے ذریعے سے مدینے میں ندا لگائے کہ عثمان نے کہا ہے کہ اپنی اپنی تھیلیاں لے کے آؤ۔ مدینے کے سارے لوگ اپنی اپنی تھیلیاں لے کے آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا تجارت کا مال جو اونٹوں پہ آیا تھا وہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، تقسیم کر دیا اور کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جب آدمی کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے، نیکیاں کمانے کا جذبہ ہوتا ہے، تو پھر آدمی اپنے لاکھوں کروڑوں روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو حالات حیدرآباد میں چل رہے ہیں، بہت سے حضرات ایسے بھی تھے جو دوسروں کو زکوٰۃ دیتے تھے، صاحب ثروت تھے، کافی مالدار تھے، لیکن آج ان کا یہ حال ہے کہ ان کے گھر میں کوئی چیز باقی نہیں ہے، ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص صاحب ثروت حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضرات آگے بڑھیں اور دل کھول کر ان کا تعاون فرمائیں، جو بھی ممکن ہو سکتا ہے حتی المقدور ان کا تعاون فرمائیں۔ یہ نیکیاں کمانے کا بہترین اور زرین موقع ہے۔ ماشاءاللہ بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اپنی استطاعت اور لیاقت کے مطابق، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو حضرات صاحب استطاعت ہیں، جو ابھی ارادہ نہیں کیے ہیں، تو وہ حضرات آگے بڑھیں اور خوب دل کھول کر ان حضرات کا تعاون فرمائے۔ سنا یہ گیا ہے کہ بہت سے مجبور و بیکس لاچار لوگ جو بالکل معمولی زندگی گزارا کرتے تھے اور بالکل معمولی کمروں میں رہا کرتے تھے اور روزگار کا بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا، ان کا روزانہ کماتے تھے اور لا کے وہ گھر ان کا چلا کرتا تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات بھی معلوم ہوئی، وہ اپنی بچیوں کے لیے کچھ جہیز کا انتظام بھی فرمائے تھے، شادی کے لیے بالکل 10-12 دن باقی رہ گئے تھے۔ ایسے وقت پانی وہ سیلاب آ گیا اور پانی گھروں میں داخل ہو گیا، وہ ساری چیزیں بہہ کے چلی گئیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم نکاح کے عنوان پہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے فنکشن ہالوں کی قیمت دینے کے لیے ہم ادا کرتے ہیں، لیکن یہ حالات میں صاحب ثروت حضرات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان تک پہنچیں اور دل کھول کر ان کا تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جس حیثیت سے بھی جو حضرات تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور دنیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔